الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا مشکل کشا شیر خدا سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ایک عرابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بھی سوال کرتا، اگر حضور کا مزاج ٹھنڈا ہوتا تو آپ اس کو جواب عنایت فرما دیتے۔ اس کے سوال کا جواب حضور ارشاد فرما دیتے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کریم اور لجپال نبی نے جواب نہ دینا ہوتا تو حضور خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور سوال کرنے والے کو خود ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے سوال کیا ہے، حضور نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی ہے، لہٰذا مجھے دوسری مرتبہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرابی نے آ کر سوال کیا، حضور علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ عرابی نے جب دوسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے جلال آیا کہ جب پہلی مرتبہ اس نے سوال کیا ہے، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، تو اب دوسری مرتبہ اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو اٹھ کے منع کرتا ہوں۔ جب حضرت علی کا یہ دل چاہا کہ میں اس کو منع کرتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، اسے سوال کرنے دو۔ اب عرابی نے سوال کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور میرے مصطفیٰ کریم نے اس عرابی کو حکم دیا، فرمایا عرابی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ عرابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سفر پہ جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں، آپ ایسا کریں مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیں۔ اب حضرت علی کہتے ہیں جب اس نے سوال کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے تو سوچا حضور نے اجازت دے دی ہے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرابی جنت مانگ لے گا، جنت میں اعلیٰ مقام مانگ لے گا، جنت میں عرفہ مقام مانگ لے گا۔ لیکن میں حیران ہوا، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، ایک سواری کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری عطا فرما دی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، مانگ سکتا ہے دوبارہ مجھ سے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ حضور کی بارگاہ سے کہ ایک اور چانس مل گیا ہے، اب تو یہ حضور سے پکی جنت مانگ لے گا، جنت میں کوئی اپنا محل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے طلب کر لے گا۔ لیکن کیا ہوا، دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو اونٹ کے اوپر کجاوا ہے نا، وہ بھی مجھے عنایت فرما دے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے اس پہ بڑا تجسس آیا کہ
दूसरी मर्तबा इसे मांगने का मौका मिला है तो मांगा क्या है? पहली दफा ऊंट मांग लिया, दूसरी मर्तबा उस ऊंट के ऊपर जो कचावा था वो मांग लिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा कजावा भी तुझे दे दिया, और भी कुछ चाहिए तो मांग ले, मैं मोहम्मद तुझे अता करूंगा। अब वो इराबी सवाल करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सफ़र पे जाना है, मेरे पास आने जाने का खर्चा नहीं है, मुझे खर्चा भी अनायत फरमा दे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ खर्चा दिया और हजूर मुस्कुरा के बोले कि तेरी हालत तो बनी इसराइल की उस बूढ़ी औरत जैसी है। मिसाल क्या थी जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई उस बूढ़ी औरत की? तो आका करीम ने फरमाया, तेरी हालत बनी इसराइल की उस बूढ़ी औरत की तरह है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया हजरत मूसा को हिजरत करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काफिले समेत हिजरत के लिए निकले तो सवारियां नहीं चल रही थी, ऊंट और घोड़े चल नहीं रहे थे। हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, या इलाहुल आलमीन, ये सवारियां नहीं चल रही, तेरा हुक्म है हिजरत करने का, तो हिजरत तेरे हुक्म को मान के मैं कर तो रहा हूं, लेकिन कैसे जाऊं? सवारियां चल नहीं रही, अपनी जगह पे हिल भी नहीं रही। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो खालिक़े कायनात ने फरमाया, मूसा ये सवारियां कैसे चलें? यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तबूक है, उसको निकालो, उसको भी अपने साथ लेके जाओ, फिर ये सवारियां चलेंगी। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कोई दूसरा जुमला नहीं अर्ज किया, बल्कि महल्ले में जाके महल्ले वालों से पूछते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ पे है? अब कुर्बान जाए उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो लोग कहते हैं जी कब्रों पे नहीं जाना चाहिए, कब्रों वाले कुछ नहीं कर सकते, कब्रों वाले कुछ दे नहीं सकते, कब्र वालों के तो अपने जो हालात हैं वो भी पता नहीं कैसे हैं, तो लिहाजा कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। कब्रों पे जाना शिरक है, बिद्दत है। जो शिरक और बिद्दत के फतवे देने वाले हैं उनसे बंदा पूछे कि आपने ये हदीस नहीं पढ़ी, तुम औरों को कब्रों पे जाने पे मना करते हो कि कब्रों पे नहीं जाना, लेकिन अल्लाह हजरत मूसा को खुद भेज रहा है कि हजरत यूसुफ की कब्र पे जाओ और हजरत यूसुफ का तबूक निकाल के उसे अपने साथ भी लेके जाओ। अगर कब्रों पे जाना शिरक होता, बिद्दत होता, तो रब हजरत मूसा को हजरत यूसुफ की कब्र पे ना भेजता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मूसा को तबूक ले जाने को ना फरमाता। भाई जमीन के अंदर ही थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तबूक में थे, दुनिया से बाजारी तौर तो रुखसत हो गए। तो अब उस संदूक को या उस तबूक को लेकर जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि गुलामाने मुस्तफ़ा को पता चल जाए कि कब्रों पे जाना शिरक नहीं है, कब्रों पे जाना बिद्दत नहीं है,
بلکہ قبروں پہ جانا محمد مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، دیگر انبیاء کی بھی سنت ہے۔ تو حضرت ذی وقار حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا محلے والوں سے کہ کہاں پہ حضرت یوسف کا تبوک ہے؟ محلے والوں نے نہیں بتایا، محلے والوں نے نہیں بتایا، وجہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بولا، عرض کی، اے موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جو فقط جانتی ہے حضرت یوسف کے تبوک کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے، وہی عورت جس کی مثال آقا کریم اس عرابی کو دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس بوڑھی اماں کے پاس جا کے فرمایا، اے اماں، یہ تو بتا حضرت یوسف کا تبوک کہاں پہ ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تجھے بھی پتا ہے، مجھے تو تیرا پتا ہے، کیونکہ رب نے مجھے حکم دیا، محلے والوں سے پوچھا، محلے والوں نے بتایا مجھے کہ ایک بوڑھی عورت فقط وہ جانتی ہے حضرت یوسف کا تبوک کہاں پہ ہے۔ تو اماں تو مجھے بتانا کہاں پہ ہے وہ حضرت یوسف کا تبوک۔ اب وہ بوڑھی عورت فرماتی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے موسیٰ، بتانے کو تو میں بتا دیتی ہوں، انکار نہیں ہے، لیکن ایسے بھی معاملہ نہیں چلے گا کہ میں بتا دوں آپ وہ تبوک لے جائیں۔ بتانے کو بتا دیتی ہوں، انکار نہیں کرتی، لیکن اس کی قیمت لگے گی، کوئی اجرت دو نا مجھے، کوئی معاوضہ دو، اس کا معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی قیمت لگے گی، پھر میں بتاؤں گی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، اماں، میں قیمت دینے کو تیار ہوں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ فرمایا تو وہ اماں کہنے لگی کہ موسیٰ، اس تبوک کا ایڈریس بتانے کا معاوضہ، اس کی قیمت میں یہ لوں گی کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالی قیامت والے دن جنت میں مجھے آپ کا پڑوس نصیب فرما دے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں نا کہ جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہو، یہی قیمت ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے کہ اماں، میرے گھر کے ساتھ تو انبیاء، رسول، ان کے گھر ہوں گے، تو یہ میں کیسے وعدہ کر سکتا ہوں؟ اب اماں کہتی ہے، ٹھیک ہے موسیٰ، نہیں وعدہ کرتے نا میرے ساتھ کہ آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہو، تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی پتہ نہیں بتاؤں گی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین، یہ اماں تو فرما رہی ہیں کہ مجھ سے وعدہ کر کہ تیرے گھر کے ساتھ میرا بھی گھر ہو جنت میں، تب میں تجھے پتہ بتاؤں گی۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ پریشان نہیں ہونا، تو اس اماں کے ساتھ وعدہ کر، وعدہ کرنا تیرا کام ہے کہ اماں جنت میں میرے گھر کے ساتھ تیرا گھر ہوگا، یہ وعدہ کرنا تیرا کام ہے، اور اس اماں کو تیرے گھر کے ساتھ والا گھر دینا میں رب کا کام ہے، تو وعدہ کر لے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، عرابی، تیری مثال اس بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہے کہ بوڑھی عورت نے مانگا بھی تو جنت میں گھر مانگا، اور جنت میں گھر مانگا تو کہاں پہ مانگا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے گھر کے ساتھ گھر مانگا۔
تو اے ربی تو اس سے بھی بدتر نکلا، اس طرح ہی مجھ سے مانگ لیتا، جنت مانگ لیتا، جنت میں کوئی اعلیٰ مقام مانگ لیتا۔ تو حضرات پتہ چلا ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے ادھر اگر غور کریں کہ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا میں دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ حضور جو چاہیں، جسے چاہیں، جس وقت چاہیں آپ عطا فرما دیتے ہیں، آپ عنایت فرما سکتے ہیں، جب چاہیں حضور جس کو چاہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز سکتے ہیں۔ تو حضرت ذی وقار اب تنگی دام ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج تنگی دام ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا وقت آ جائے، اللہ یہ گھڑی نصیب فرما دے، تو پھر ڈر ڈر کے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ جتنا وہ کریم ہے اس کریم کے کرم کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے مانگا تھا نا، تو اعلیٰ حضرت نے کیا مانگا؟ اعلیٰ حضرت نے مال و دولت نہیں مانگا، اعلیٰ حضرت نے سیم و زر نہیں مانگے، اعلیٰ حضرت نے کوئی سونا چاندی نہیں مانگے، اعلیٰ حضرت نے کوئی ہیرے جوہرات نہیں مانگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ دنیا کا مال و متاع نہیں مانگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تحت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں، وہ تحت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں جن کا بستر لگا ہے آقا تیری گلی میں۔ انہوں نے دنیا کے مال و دولت کو کیا کرنا ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو، اس نے ہیرے جوہرات کو کیا کرنا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہو، اس نے سیم و زر کیا کرنے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گدا ہو۔ رسول اللہ کے در کی گدائی سے بڑھ کر کوئی گدائی نہیں۔ یہ گدائی ایسی گدائی ہے کہ اس کے ساتھ تو بادشاہی بھی نہیں ملتی۔ تو اب اعلیٰ حضرت کا جب ٹائم آیا، وقت آیا مانگنے کا، تو اعلیٰ حضرت نے دنیا کا مال و متاع نہیں مانگا۔ مانگنے کا وقت آیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید مانگ لی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مانگ لیا کہ میں نے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانگ لے بندہ تو پھر گویا پوری کائنات اس بندے کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے کہ میں نے تجھ کو تجھی سے مانگ لیا، میں نے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ تو حضرات یہ عقیدہ رکھے، یہ ذہن رکھے میرے مصطفیٰ، آج بھی اگر کوئی بندہ مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہو، آج بھی کسی بندے کے دل میں تڑپ ہو، آج بھی اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے تو ہمارا یقین ہے حضور اسے نوازتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔